مجھے لگتا تھا اگر اس دنیا میں کوئی مجھے سمجھتا ہے تو وہ صرف تم ہو عائزہ، مگر شاید میں غلط تھا۔ تم مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں سکی۔ تمہارے لیے یہ سب کرنا کتنا آسان تھا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں کس قدر ٹوٹا ہوں۔ کیا گزری ہے میرے دل پہ تمہارے وہ الفاظ سن کر، موت نہ آئی تمہاری زبان کو اتنے گھٹیا الفاظ نکالتے ہوئے۔ میں نے پوری صداقت اور ایمانداری سے تم سے محبت کی ہے عائزہ سکندر، اور اپنی آخری سانس تک کروں گا۔ میں تمہیں خود بھی مجھے چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ عائزہ تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی بھی کبھی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ تم میرے روم روم میں بس چکی ہو، میری ہر سانس میں صرف تم ہو، میرے دل کی دھڑکن تم سے ہے۔ اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے عائزہ۔ تم میری زندگی میں میری مرضی کے بغیر آئی تھی، مگر اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ سب تب ہی ختم ہوگا جب میری موت ہوگی، کیونکہ اپنے ہوتے ہوئے تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اپنے حصے کی چال تم چل چکی ہو، اب میرا انتظار کرنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ کاغذ کے وہ پنے جو عائزہ عثمان کو دے آئی تھی، اب اسے رہ رہ کر اپنی غلطی اور جلد بازی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا سب اتنا آسان تھا تمہارے لیے بھی عثمان؟ ایک سچ سامنے آیا، تم نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ کیا ہوا محبت کی ان قسموں و وعدوں اور دعووں کا؟ بس ایک ہوا کا جھونکا آیا اور سب مٹی کا ڈھیر۔ میری بدقسمتی دیکھو، میں تو چاہ کر بھی اپنے فیصلے پہ خوش نہیں ہو پا رہی۔ محبت جو کرتی ہوں تم سے، بہت محبت، بے تحاشا۔ عثمان عبداللہ، میں تم سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بس تم مجھے خود سے دور مت کرنا۔ جو بھی ہو چکا ہے اس کی سزا ہماری محبت کو مت دینا۔ کچھ مہینے پہلے۔ کیا عثمان آ رہے ہیں؟ اور آپ اب بتا رہی ہیں، آپ سچ بول رہی ہیں نا؟ وافیہ کو اب بھی یقین نہ آیا۔ لو بھلا میں کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ کل رات اس کی کال آئی تھی۔ مامی وہ لندن سے آ رہے ہیں، کوئی اسلام آباد سے نہیں کہ جب دل چاہا آ جائے۔ بندہ آنے سے پہلے بتا ہی دیتا ہے، ایک ہفتے پہلے۔ 10 سال بعد واپس آ رہے ہیں۔ وافیہ کو اپنے خوبصورت دکھنے کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور تیاریوں سے اس کا مطلب تھا اس کے پارلرز کے اپائنٹمنٹس وغیرہ۔ عثمان 10 سال پہلے ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن گئے تھے۔ اب اتنی اچانک واپس آنے کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ بیچ میں سننے میں آیا تھا کہ وہ مسلسل لندن ہی شفٹ ہونا چاہتے تھے، مگر اب اتنی جلدی واپسی کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وافیہ نے تو عثمان کے آنے کا سن کر خود کو کریمز فیشل میں بزی کر لیا۔ وافیہ عثمان کی پھپھو کی بیٹی تھی، جو ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ وہ عثمان کو پسند کرتی تھی۔ اگلے دن عثمان کو رات 2 بجے پاکستان آنا تھا۔ وافیہ بھی تیار ہو کر ایئرپورٹ جانے کے لیے آ گئی، مگر مامی نے منع کر کے سب پہ پانی پھیر دیا۔ ارے ارے ارے، یہ کیا اتنی بن ٹھن کر آدھی رات کو گھر سے نکلو گی؟ کوئی ضرورت نہیں، چپ چاپ سو جاؤ، کل صبح مل لینا عثمان سے۔ پر مامی، میں تو گاڑی میں جاؤں گی نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہہ دیا نا، نہیں مطلب نہیں، جاؤ واپس۔ وافیہ پیر پر تختی واپس کمرے میں چلی گئی۔ عثمان رات 2 بجے کراچی ایئرپورٹ پہ اترا۔ اپنی زمین پہ پہلا قدم رکھتے ہی اس نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سب چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہاں نہیں ہوگی، مگر اس کی نظریں اب اسی کو دیکھنا چاہتی تھیں، اسی سے جا ملنا چاہتی تھیں، اسی میں کھونا چاہتی تھیں، جس نے عثمان کو سب چھوڑ کر یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ قربتیں بڑے امتحان لیتی ہے، کسی سے واسطہ رکھنا تو دور کا رکھنا۔ یہ آرزو ہے کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ میں کہاں سے شروعات کروں یار، کیسے ڈھونڈوں اسے؟ میں نے تو بس ایک ہی بار دیکھا تھا لندن میں۔ پھر عثمان لندن کی اس حسین شام میں دوبارہ کھو گیا جس نے اس کی زندگی کا چین چھین لیا تھا۔ وہ ایک چہرے کی سادگی، معصومیت کے پیچھے اپنا آپ ہار بیٹھا۔ وہ پاکستانی ہے، یہ بات عثمان کو اس لیے پتا تھی کیونکہ اس کا ID کارڈ گر گیا تھا۔ اس میں اس کے لندن کے ہاسٹل کا ایڈریس بھی تھا۔ جب عثمان دوسرے دن وہاں گیا تو اسے پتا چلا کہ وہ صرف ایک وزٹ پر آئی تھی یونیورسٹی کی طرف سے، اور کل واپس چلی بھی گئی۔ بس ایک وہ دن تھا جو عثمان کو بے قرار کیے ہوئے تھا۔ کہاں سے شروع کروں یار؟ عثمان اکیلے کمرے میں بیٹھا خود سے سوال کرنے لگا۔ اتنے میں وافیہ اندر آئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں شکریہ۔ وافیہ منہ بنا کر واپس چلی گئی۔ اتنی تیاری کا کیا فائدہ؟ اس نے تو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ عثمان کے دماغ میں اچانک اپنے اچھے دوست زہیب کا خیال آیا۔ کیوں نہ زہیب سے مدد لوں، وہ پولیس میں ہے، ضرور مدد کرے گا۔ عثمان تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم ایک لڑکی کے پیچھے لندن اتنی اچھی جاب چھوڑ کر آ گئے، وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس کا کچھ اتا پتہ نہیں تمہیں؟ حد کرتے ہو میرے دوست، حد کرتے ہو۔ تمہیں ہوئی نہیں نا، اس لیے تم اس طرح بول رہے ہو۔ میرا تو دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔
جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں بس اسی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ سونا چاہتا ہوں سو نہیں پاتا۔ میں کیا کروں یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یار میں کیا کروں بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زہیب نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ کہیں تجھے 1980 کے ہیروز کی طرح پہلی نظر والا پیار تو نہیں ہو گیا؟ عثمان نے معصوم بچوں کی طرح گردن کو جنبش دی۔ اف خدایا، زہیب نے جیسے سر پیٹ لیا۔ اچھا وہ کارڈ تو دکھاؤ جو تمہیں ملا تھا، میں بھی تو دیکھوں کون ہے وہ۔ تم کیوں دیکھو گی، بلکہ کوئی بھی کیوں دیکھے گا، اسے صرف میں دیکھوں گا۔ زہیب عثمان کی کنپٹی پہ اپنی انگلی رکھ کر بولا، یہ اوپر والا پورشن خالی ہے کیا؟ جب تک دیکھوں گا نہیں ڈھونڈوں گا کیسے؟ اب تیری یہ محبت والی باتیں اسے ڈھونڈ نہیں سکتی۔ اور بول تو ایسے رہا ہے کہ صرف میں دیکھوں گا جیسے تیری بیوی ہو۔ ایک بار ملنے تو دے، خدا کی قسم بیوی بنانے میں دیر نہیں کروں گا۔ عثمان نے اپنے آگے کے منصوبوں کے بارے میں زہیب کو آگاہ کیا۔ بس بہت ہوا، اب سیدھی شرافت سے دکھا رہے ہو یا پھر میں جاؤں؟ زہیب دروازے کی طرف مڑ بھی گیا۔ ارے غصہ مت کر، رک دکھاتا ہوں، پر پہلے اپنے دماغ سے سارے گندے خیال نکال دے۔ کیا مطلب؟ زہیب نے خفگی کا اظہار کیا۔ میں تجھے کوئی چرسی یا ٹھرکی لگتا ہوں؟ نہیں دکھانی تو مت دکھا، میں مرا نہیں جا رہا۔ اچھا بات تو سن لے، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عثمان نے واقعی ہاتھ جوڑ دیے۔ زہیب نے بے یقینی کے عالم میں عثمان کی طرف دیکھا۔ ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ زہیب کو عثمان کی حالت پہ رحم آیا۔ کچھ تو جادو کیا ہے اس لڑکی نے، ورنہ جو مجھ سے لڑنے کے بعد، میرا لنچ چرا کر کھانے کے بعد، گیم میں چیٹنگ کرنے کے بعد بھی تیرے چہرے پہ شرمندگی کی رمق تک نہیں آتی تھی، آج سیدھا ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ اچھا چل دکھا۔ عثمان نے آئی ڈی کارڈ زہیب کے آگے کر دیا، مگر چہرہ چھپانے کی آخری کوشش کی، تصویر پر انگوٹھا رکھ کر۔ دیکھ تو اب مجھے غصہ دلا رہا ہے۔ اچھا، عثمان نے ہار مانتے ہوئے انگوٹھا ہٹایا۔ ارے یہ تو بہت خوبصورت۔ زہیب نے بولتے بولتے عثمان کی طرف دیکھا جہاں غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ارے میرے کہنے کا مطلب ہے بہت اچھی ہے باجی۔ زہیب کی اس بات پہ دونوں کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ یار زہیب جلدی جلدی اسے ڈھونڈ تاکہ امی ابو کو اس کے گھر بھیجوں، رشتے کے لیے، پھر ہماری شادی اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ عثمان نے آگے کی منصوبہ بندی بتائی۔ او بھائی تھم جا، لڑکی کا پتہ نہیں، محترم فیملی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سے شہر کی ہے، تو کس سی مرض کی دوا ہے پتہ کر۔ عثمان بولا، اس آئی ڈی پہ صرف یہ لکھا ہے کہ وہ پاکستان کی ہے، نہ کوئی ایڈریس، نہ فون نمبر، نہ کچھ۔ یہ کیسا آئی ڈی ہے؟ عثمان میری بات سن، زہیب نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ عثمان میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تیری ایسی حالت پہلی بار دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک طرف تو اسے اتنا چاہنے لگا ہے دیوانوں کی طرح، کیا پتا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، انگیجڈ ہو، یا پھر زہیب کی زبان لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑائی، یا پھر شادی شدہ ہو۔ مجھے ڈرا مت یار، تجھے کیا لگتا ہے کیا یہ سب سوال میرے ذہن میں بھی نہیں آئے ہوں گے؟ پر میں ان سب سے بہت آگے جا چکا ہوں، واپس آنا ممکن نہیں۔ عثمان نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے سورسز سے کوشش کرتا ہوں، زہیب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر اسے پتا تھا یہ کام بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے سے بھی مشکل ہے۔ زہیب ہاں بول۔ جاتا ہوا زہیب عثمان کی آواز پہ لپکا۔ میں نے کھلی آنکھوں سے اس کا خواب دیکھا ہے، اگر میری محبت میں ذرا بھی سچائی ہوگی تو وہ مجھے ضرور ملے گی۔ میں نے اسے اس دن کے بعد سے ہر نماز میں دعا میں مانگا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، کب اور کیوں میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہوں، پر اب میرا مجھ پر بھی اختیار نہیں ہے، مجھے عائزہ ہی چاہیے اور اسے عائزہ عثمان بنانا ہے۔ زہیب نے عثمان کا کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی، مگر اس کی عثمان کی سچ میں فکر ہونے لگی تھی۔ اس کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ یا تو اس دیوانے کو اس کی دیوانگی دے دے یا پھر اسے بھول جانے کا حوصلہ۔ عائزہ ادھر آنا، ہنا نے عائزہ کو بلایا۔ عائزہ کار سے اتر رہی تھی۔ یار جب سے لندن سے آئی ہو ملی ہی نہیں، خیر سناؤ ٹور کیسا رہا تمہارا؟ اللہ کا شکر بہت اچھا رہا، بہت اچھی ارینجمنٹس تھیں، میرا پروجیکٹ بھی ہو گیا، وہیں ایک ہاسٹل میں رکا تھا ہمارا گروپ۔ چلو میرے گھر چلتے ہیں، ہنا نے کہا۔ عائزہ ہنا کے گھر آ گئی۔ اور سناؤ شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ 1 ہفتے بعد منگنی ہے تمہاری۔ سب ٹھیک ہیں، عائزہ افسردگی سے بولی۔ تم خوش نہیں ہو عائزہ؟ ہنا نے سوال میں ہی جواب دے دیا۔ خوش ہوں یار، امی ابو خوش ہیں تو، عائزہ نے مردہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہاری خوشی کا پوچھا ہے عائزہ، اس بات کا جواب تم اچھے سے جانتی ہو ہنا۔ عائزہ نے بھی ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں زوار کو پسند نہیں کرتی، پر امی کہتی ہیں نکاح کے بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ 2 اجنبیوں کو بہت پاس لے آتا ہے، اور وہ میرے ماں باپ ہیں، میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا انہوں نے۔ بابا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی تو بتا دوں، مگر جب میں کسی کو پسند بھی نہیں کرتی تو اپنے ماں باپ کی مان لوں؟ مگر مجھے ایک ایسے شریک حیات کی چاہ تھی جو میری آنکھوں میں تب آنسو دیکھ لے جب لوگوں کو لگتا ہے میں ہنستی بہت ہوں،
مگر زوار ایسا بالکل نہیں، بہت الگ ہے میری سوچ سے، میری خواہش سے۔ مگر امی ابو نے کچھ تو دیکھا ہوگا اس کے اندر۔ اور تمہارے خلا کا کیا ہوا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آتا، بابا اتنی جلدی کیا ہے منگنی کی؟ پہلے خلا تو ہونے دیں، چاچا کے گھر سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تم حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ ہنا کتنی عجیب بات ہے، امی کہتی ہیں نکاح کے بول میں بہت طاقت ہوتی ہے جو دو اجنبیوں کو بہت قریب لے آتی ہے، پر میرے دل میں تو اس شخص کے لیے کوئی جذبہ ہی نہیں جس کی میں منقوہ ہوں۔ شاید اس کے ان الفاظوں کی وجہ سے ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں چھوڑ دوں گا۔ شاید ان الفاظوں نے میرے دل میں کبھی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ 13 سال کی اس لڑکی کے دل میں بہت گہری چھاپ چھوڑی ہے ان الفاظ نے۔ کچھ دن بعد زہیب کچھ پتہ چلا کیا؟ عائزہ کا عثمان نے پر امید لہجے میں زہیب سے پوچھا۔ نہیں، دوسری طرف سے بغیر کسی تعامل کے جواب آیا۔ عثمان کا دل بیٹھ گیا۔ عثمان مسلسل زہیب کو کالز کر رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوسری طرف عثمان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ مصلے پہ بیٹھا اپنے رب کے حضور پیش تھا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، میرا کیا حال ہے؟ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے خدا، محبت کرنے کا حق تو نے ہی دیا ہے، تیری ہی مرضی ہے میرے مالک کہ مجھے پہلی نظر میں اس ماہنور سے محبت ہو گئی۔ میں اس کے چہرے کے نور اور پاکیزگی کی تاب نہ لا سکا اور اپنا آپ ہار بیٹھا۔ میرے مالک و مولا، تو سب کا پالنہار ہے، سب کا مسیحا ہے۔ اللہ اس کو میرا نصیب بنا دے۔ میں کبھی تیری ذات سے مایوس نہیں ہوا ہوں، تو نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، میرا نصیب بھی ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے خدا میری دعا سن لے، مجھے چین نہیں آتا کسی طرح بھی، آنکھ بند کرنے پہ وہی چہرہ سامنے آتا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی کسی کو اتنا چاہوں گا، کبھی ایک جھلک کے لیے اس قدر تڑپوں گا۔ مگر میرے خدا، محبت ارادے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ موت اور محبت دو ایسی حقیقتیں ہیں، کسی بھی پل ہو جاتی ہیں، لمحے میں، کبھی کبھی صدیوں ساتھ رہ کر بھی نہیں ہوتی۔ محبت ہونے کے لیے لمحہ کافی ہوتا ہے، نہ ہونے کو عمر کم پڑ جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر میری محرم بن کر کوئی میری زندگی میں آئے جس سے نکاح محبت ہو تو وہ صرف عائزہ ہو، عائزہ عثمان۔ کہتے ہیں جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے خدا، تو میری سن لے۔ عثمان سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا رہا تھا۔ کسے پتا تھا اس خالق و مالک نے اس کی دعا سن لی تھی، مگر کیا پوری دعا قبول ہوئی تھی؟ عثمان کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زہیب نے قدرے افسوس سے کہا۔ زہیب آج 5 دن بعد عثمان سے ملنے آیا تو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ اتنے میں عثمان کی امی انیلا بیگم اندر آئیں۔ زہیب، کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا؟ میں اس لڑکی کے پیر پکڑوں گی جا کر، جو کرنا پڑے کروں گی، مگر میں اپنی جان کو دن بدن زندگی سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ انیلا بیگم ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کرنے کو تیار تھی۔ جب سے آیا ہے لندن سے بس خود کو کمرے تک محیط کر لیا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم سے نہیں ملتا، سارا دن نمازیں دعائیں، بس یہی زندگی بنا لی ہے اپنی۔ خود کو بھی ہلکان کر رکھا ہے، ہماری جان بھی اذیت میں ڈال رکھی ہے۔ نماز، قرآن پڑھنا، دعائیں کرنا سب اچھا ہے، پر خود کو تو مت بھول جائے انسان۔ نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ دنیا کی فکر۔ عثمان کی امی مسلسل زہیب سے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ عثمان نے صرف ایک بات بولی، جیسے بس اب یہی رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ عائزہ کا کچھ پتہ چلا؟ عثمان نے آنکھوں میں امید چمک لے کر زہیب کو دیکھا، نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں، آنکھوں میں۔ زہیب نے عثمان سے جھوٹ بول دیا۔ ہاں، 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ عثمان کو گویا کسی نے موت کے بھنور میں زندگی کی نوید سنائی۔ تو سچ بول رہا ہے؟ عثمان کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے زہیب سے دوبارہ تصدیق چاہی۔ زہیب نے نظریں چرا کر پھر جھوٹ بولا۔ عثمان نے خوشی میں زہیب کے اوپر دھیان نہیں دیا، ورنہ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ پل بھر میں جان جاتا۔ زہیب جھوٹ بول رہا ہے۔ زہیب نے اپنی جھیپ چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، اور آج تم میرے ساتھ زوار کی منگنی میں چل رہے ہو؟ زوار زہیب کا دوست تھا، عثمان سے بس اس کی رسمی الیگ سلیگ تھی۔ پھر بھی عثمان جانے کے لیے تیار ہو گیا اور خوشی خوشی چینج کرنے چلا گیا، جبکہ انیلا بیگم نے زہیب کے جھوٹ کو پکڑ لیا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ نہ بولی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا۔ عثمان اپنے حال سے باہر آیا کچھ وقت کے لیے۔ وہ ایک وقتی بہلاوا تھا، آج نہیں تو کل پھر سچائی سامنے آنی ہے، وہ پھر ٹوٹ جائے گا، مگر کسے پتا تھا اس کے جذباتوں کی اور دیوانگی کی موت آج ہی ہونی تھی۔ عثمان نے رات کے لیے بلیک کلر کا ڈنر سوٹ پہنا تھا، جس میں اس کی وجاہت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ارے واہ،
آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، زہیب نے پوچھا۔ ہاں یار، تم نے خبر ہی ایسی دی ہے، عثمان نے سرشار لہجے میں کہا۔ زہیب کے سامنے پھر اس کا کہا جھوٹ آ کھڑا ہوا۔ زہیب نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر ایسا نہیں ہوا تو؟ بکواس بند کر، تو نے ہی تو بولا تھا 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا نا؟ عثمان نے زخمی نگاہ زہیب پر ڈالی، جس کی تاب وہ پھر نہ لا سکا، اور تیسری بار جھوٹ بول دیا۔ ہاں یار، انشاءاللہ، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ تجھے ضرور ملے گی اور میری بھابھی بھی بنے گی۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے زہیب نے باتوں کا رخ مذاق کی طرف موڑا۔ انشاءاللہ، عثمان نے بھی بلند آواز میں کہا۔ اچھا چلتے ہیں، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ عثمان اور زہیب نیچے آئے تو انیلا بیگم نے عثمان کی بلائیں دی۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ عثمان کے چہرے کی چمک دیکھ کر انیلا بیگم کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ اسے اس کی منزل تک پہنچا دے۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ انجانے میں زہیب اور عثمان ایک ایسے سفر پر چل پڑے جس کے اختتام پر عثمان کو نئے سرے سے ٹوٹنا تھا، مرنا تھا، لہو لہان ہونا تھا۔ فرق اتنا تھا، زخم دکھے گا نہیں پر دل میں خون رسے گا، درد ایسا ہوگا جس کا مرہم نہ ہوگا شاید۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے نا کہ پاپا کو کیا جلدی ہے، میں ابھی نکاح میں ہوں، کسی کی بیوی ہوں، خلا تک تو انتظار کر لیتے۔ تیار ہوتی عائزہ نے ہنا سے کہا۔ عائزہ، انکل نکاح تو نہیں کروا رہے اور مانتی ہو اس کھوکھلے رشتے کو؟ یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں، یہاں بات اصول اور سچائی کی ہے۔ عائزہ کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ ہال میں بہت سارے مہمان تھے، ہر طرف خوشیاں تھیں، مگر جس کے توسط سے تھیں اس کی روح مردہ تھی۔ بظاہر ہنستی مسکراتی یہ لڑکی سب کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ عثمان آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا، کرب کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ چکا تھا۔ عائزہ سر جھکائے بیٹھی تھی، عثمان کے قدم بڑھتے چلے گئے۔ اسٹیج پر پہنچ کر زہیب اور عثمان باری باری زوار کے بغل گیر ہو کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ عثمان، زہیب، میں آپ کو اپنی منگیتر سے ملواتا ہوں، عائزہ۔ عائزہ لفظ سن کر عثمان کا زہیب کی طرف چہرہ گھوما اور اس لڑکی کی طرف گیا جس کا تعارف وہ اپنی منگیتر کے طور پر کروا رہا تھا۔ عائزہ سیٹ سے اٹھ کر زوار کے برابر آ گئی۔ جیسے جیسے وہ اپنا چہرہ اوپر کر رہی تھی، عثمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب عائزہ اپنے حسین سراپے کے ساتھ اس کے روبرو تھی۔ عثمان کی نگاہیں سجدہ ریز ہو کر رہ گئیں۔ آدھی دعا قبول ہوئی اور عائزہ اس کے سامنے تھی۔ عثمان کی ماں کی دعا قبول ہوئی، عثمان کو اس کی درد بھری منزل مل گئی۔ اس کی دعا پوری ہو چکی تھی عائزہ کو دوبارہ دیکھنے کی، مگر اب عائزہ کو دیکھ کر اسے خوشی نہیں بلکہ بے تحاشا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگا کسی نے اس کے دل میں کانچ کے ٹکڑے گھسا دیے۔ کچھ ٹوٹنے کا احساس ہوا اس کے اندر۔ اس کا درد اب اس کی آنکھوں کی دیوار پھلانگ کر باہر آ گئے تھے اور من موجی لہروں کی طرح بھر رہے تھے۔ عثمان کو دیکھ کر عائزہ کو وہی احساس ہوا جو شاید عثمان کو ہوا ہوگا اس کو دیکھ کر۔ شاید اسی کو کہتے ہیں پہلی نظر کی محبت، مگر ابھی عثمان کی ٹوٹنے کی باری تھی، ٹکڑوں میں بکھرنے کی۔ عثمان خود کلام ہوا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب خواب ہے، بہت بھیانک، ایک سراب ہے، بہت برا۔ آہستہ آہستہ بڑبڑانے کی عثمان کی آواز تیز ہوتی چلی گئی۔ اب وہ باقاعدہ چیخنے لگا تھا، اپنے ہاتھوں میں پکڑے پھولوں کے گلدستے کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، نظر کا دھوکہ ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا ایسا، وہ تو مجھ سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، میری دعائیں رائیگاں نہیں جا سکتی۔ عثمان سٹیج پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا، اٹھ کھڑا ہوا، اپنا سر پیٹنے لگا۔ ہال میں کھڑے سب لوگ اس کو اپنی عقل و فہم کے مطابق پاگل سمجھ چکے تھے۔ زہیب عثمان کی حالت اور اس کی مسلسل عائزہ پہ جمی نظریں دیکھ کر تقریباً سب سمجھ چکا تھا۔ عائزہ کے نام سے تو وہ واقف تھا، تصویر پہ اس نے کبھی غور کیا نہیں، یا اس وقت سب مٹ چکا تھا دماغ سے۔ عثمان کا کسی عائزہ کو دیکھ کر اس طرح کا رد عمل تو یقیناً یہ وہی ظالم جان تھی عثمان کی۔ عثمان نے بس ایک بات کی گردان لگا رکھی تھی، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ عائزہ اس شخص کو دیکھ کر تڑپ رہی تھی جس کو شاید پہلی بار دیکھا تھا، مگر محبت کے لیے صدیاں، سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ ضروری نہیں، بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ لمحہ عائزہ کی زندگی میں بھی آ گیا تھا۔ عثمان اب بے ہوش ہو گیا تھا۔ زہیب نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے سب سے معذرت کی اور عثمان کو کندھے کے سہارے اٹھا کر کار تک لایا، وہاں سے ہسپتال لے کر گیا جہاں ڈاکٹر نے نروس بریک ڈاؤن کی تشخیص کی۔ بروقت لے آنے کی وجہ سے عثمان کو کچھ نہ ہوا، ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا۔ عثمان کو وہ گھر لے آیا اور پچھلے 1 گھنٹے قبل ہوئی واقعے کو یاد کر کے اور ہال میں عثمان کی جنونی حالت کے بارے میں سوچ کر جھرجھری لی۔ اب جب تو اٹھے گا تو کوئی جھوٹ، تکلیف، دلاسا کچھ کام نہیں آئے گا، پھر وہی درد، تکلیف، کبھی نہ ختم ہونے والی تڑپ۔ سوچ سوچ کر زہیب کی آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں۔ درد کی بھی اپنی ادا ہے، وہ بھی سہنے والوں پہ فدا ہے۔
زہیب پوری رات عثمان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا عثمان کو اگر ہوش آ گیا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور زہیب عثمان کے گھر والوں کو یہ بات نہیں پتہ لگنے دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی اور جب صبح آنکھ کھلی تو سب کچھ توقع کے برعکس تھا۔ عثمان بیڈ پہ نہیں تھا۔ زہیب نے ابھی ادھر ادھر اس کی تلاش کے لیے نگاہ دوڑائی ہی تھی، عثمان باتھ روم سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں سخت لال ہو رہی تھی، گویا بہت رویا ہو۔ تم یہاں کیوں رک گئے تھے رات کو؟ گھر والوں نے نکال دیا کیا؟ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو اس لیے رک گیا تھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انکل آنٹی کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ زہیب نے بھی اس سے کچھ کریدنے کی کوشش نہ کی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ عثمان کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ تمہیں بھی ڈیوٹی پہ جانا ہوگا، مجھے بھی کچھ کام ہے، آفس کے سلسلے میں کچھ جگہوں پہ جانا ہے۔ اب یہاں کام شروع کروں گا، لندن والی جاب تو نہیں رہی، ورنہ واپس چلا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے عثمان کی آواز بھرا گئی، جس کو اس نے خود محسوس کیا، اور زہیب کے سوالوں سے بچنے کے لیے باہر نکل گیا۔ زہیب نے افسردگی کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے دوست کو دیکھا جو اپنے ماتھے پر سب ٹھیک ہے کا ٹیگ لائن لگا چکا تھا۔ زہیب نے سرد آہ بھری اور باہر نکل گیا۔ عائزہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل رات سے تم کھوئی کھوئی سی ہو۔ مانا کہ زوار بھائی تمہیں نہیں پسند، مگر جب تم اپنے امی ابو کے لیے یہ شادی کر رہی ہو تو کم از کم انہیں تو دکھاؤ کہ تم خوش ہو۔ حنا بولے جا رہی تھی مگر عائزہ تو کہیں اور ہی تھی۔ عائزہ، عائزہ، عائزہ! حنا اسے واپس حقیقت میں لائی۔ یار تم کہاں کھوئی بیٹھی ہو؟ حنا، تم میری واحد دوست ہو اور مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہو۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا، آج بھی نہیں چھپاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب اچانک سے کیسے ہوا، مگر جو بھی ہوا ہے اچانک ہی ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر نہیں۔ تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حنا نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، عائزہ نے بہت سادہ لہجے میں کہا۔ حنا کے تو سر پہ پہاڑ گرا۔ کیا؟ ایک دم اچانک سے؟ کل تک تو تم زوار بھائی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اب ایک دم سے محبت؟ واہ بھائی واہ، حنا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ہاں حنا، مجھے محبت ہو گئی ہے، پر جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ مجھے زوار سے محبت نہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ مجھے عثمان سے محبت ہو گئی ہے۔ یا میرے خدا بھی عثمان کون ہے؟ حنا نے عائزہ کو کنکھیوں سے دیکھا، جیسے اسے عائزہ کے دماغ میں خلل ہونے کا خدشہ ہو۔ ایک منٹ، کہیں یہ عثمان کل رات والا پاگل تو نہیں جس نے اسٹیج پہ تماشا کر دیا تھا؟ حنا کے سوال میں ہی جواب تھا، مگر پھر بھی اس نے آس بھری نظر سے عائزہ کو دیکھا، جیسے ابھی وہ کہہ دے کہ نہیں وہ عثمان نہیں۔ ہاں وہی عثمان، عائزہ نے مختصر سا جواب دیا۔ حنا کو یقین ہو چلا عائزہ کے دماغ میں کوئی خلل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کل اس سے پہلی بار ملی ہو، میرا مطلب تم اسے جانتی تک نہیں ہو۔ حنا کے اس سوال میں بھی ایک آس تھی کہ عائزہ کہہ دے کہ نہیں میں اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ ہاں حنا، یہ سچ ہے، میں کل اسے پہلی بار ملی ہوں، مگر مجھے ایسا بالکل نہیں لگا کہ میں اسے جانتی نہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ میں اسے جانتی ہوں، پر کیسے؟ جن دو لوگوں کو ملنا ہوتا ہے وہ دنیا کی بھیڑ میں بھی اپنے محبوب کو پہچان لیتے ہیں، اور میں نے کل اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا دیوانہ کر دینے والی محبت کو بہتے دیکھا ہے، ٹوٹے ہوئے وجود کو کھڑے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے موت کو دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا ہے، میرے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی۔ تم یقیناً پاگل ہو گئی ہو، تم اس پاگل سے محبت، یا اللہ مجھے صبر دے، اس سے عقل۔ حنا نے تقریباً اپنا سر پیٹ لیا۔ حنا، عثمان پاگل نہیں ہے، اس کے اندر کی تڑپ اور درد تھی جس کو کل رات تم سمیت باقی سب نے پاگل پن کا نام دے دیا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا، مگر میں نے اسے کل پہلی بار دیکھا۔ خیر جو بھی ہے، اب کیا کرو گی تم؟ حنا نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب کیا کروں گی؟ عائزہ نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا۔ مطلب انکل آنٹی کو بتا کر یہ منگنی ختم کر دو۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، عائزہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ اف میرے اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک طرف تم اس سے اپنی دیوانی محبت کا اظہار کرتی ہو اور دوسری طرف کہتی ہو کہ تم شادی اس سے نہیں کسی اور سے کرو گی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ تم جانتی ہو محبت کیا ہے؟ عائزہ نے الٹا اس سے ہی سوال کر دیا۔ کسی کو دل سے چاہنا، اسے ہار جانا اور پھر ساری زندگی خاموش رہنا۔ میں نے پہلی نظر میں عثمان کو دل کی گہرائیوں سے چاہا، دوسرے لمحے اسے ہار دیا، اور اب مجھے تمام عمر خاموش رہنا ہے، کیونکہ میں کبھی اپنی خوشی کو اپنے ماں باپ کی عزت پہ ترجیح نہیں دے سکتی۔ پر تمہاری خوشی کا کیا؟ حنا کسی شوق کے عالم میں بولی۔ ضروری نہیں جس سے محبت کی جائے اسے پا لیا جائے حنا۔ کل رات کو کوئی مذاق نہیں ہوا، میں نے سب کی موجودگی میں اس شخص سے منگنی کی ہے، کسی کے نکاح میں ہوں، میرا اپنا آپ گناہ میں گھرا ہے، میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ بابا نے بتایا ہے چاچو سے ان کی بات ہو گئی ہے، 2-3 دن میں خلا کا معاملہ حل ہو جائے گا، پھر عدت کے بعد زوار سے میری شادی۔
میں نے تم سے تمہاری خوشی کا پوچھا ہے. تمہیں پتہ ہے ہی نا ادھوری محبت کا ایک فائدہ. جب زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ خود کو اکیلا تنہا محسوس کرتے ہو تو اسی محبت کا سوچ کر خود کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ایک رشتہ ایسا ہے جس سے کوئی رشتہ نہیں. مگر اگر محبت دونوں طرف سے سچی ہو تو یہ احساس محبت مرتے دم تک دونوں کے دل میں ہوتی ہے. کوئی ہے ایسا جو ہمیں آج بھی ٹوٹ کر چاہتا ہے. کوئی ہے جس کا ہم سے اب تک مقصد پورا نہیں ہوا. کوئی ہے جس کے دل میں ہم آج بھی ایک حسین یاد کی طرح بستے ہیں. عثمان میری بات سن، زہیب نے کہا. ارے جانی باتیں ہوتی رہیں گی، ابھی ویکینڈ انجوائے کرنے کا انتظام کر لو. آج ہم موویز دیکھیں گے، گیمز بھی کھیلیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے. 10 سال میں یہاں نہیں تھا تو میرے پیچھے کیا کیا ہوا؟ تو نے کتنے انکاؤنٹرز کیے سب بتا. چپ چاپ میری بات سن، بیٹھ ادھر. عثمان جیسے تھک کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا. کیا سنوں؟ بول. ہاں کیا جاننا چاہتا ہے تو؟ عثمان نے خود ہی سوال کرا، خود ہی جواب دینے لگا. یہی نا، میں ایک رات میں کیسے اتنا بدل گیا؟ جو کل تک محبت، پاگل پن، دیوانگی جیسی باتیں کرتا تھا وہ ایک رات میں کیسے بدل گیا؟ اور کیا جاننا چاہتا ہے تو؟ عثمان کا لہجہ بھیگ گیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. یار، زہیب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا. میں نہیں چاہتا تجھے کریدنا، مگر اپنا درد تکلیف باہر نکال دے. ایک بار اندر رکھنے سے یہ اور تکلیف دے گا، تڑپائے گا. تو صرف میرا دوست نہیں، میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے. میں بھلا کیسے تجھے اندر ہی اندر مرنے دے سکتا ہوں؟ میرا وہ دوست جو آج تک کبھی اداس نہیں ہوا، رویا نہیں، اسے آج محبت نے اس قدر کمزور کر دیا کہ وہ اس طرح رو رہا ہے. میں کیسے تجھے اندر ہی اندر گھلنے دوں؟ زہیب کے لہجے میں درد ہی درد تھا. اب یہ تکلیف ساری عمر کی ہے. میں نے تو اسے ابھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ کھو دیا. عثمان، بھولنے کی کوشش کرو. اسے جتنا یاد کرے گا اتنی ہی تکلیف ہوگی. بھول جاؤں؟ محبت کو بھول جاؤں؟ تو جانتا ہے محبت کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا محبت کیا ہے، تبھی تو اتنی آسانی سے کہہ دیا بھول جاؤ. میں بھی بتاتا ہوں کیا ہے. محبت ایک قصہ ہے، کتابوں میں جو ملتا ہے. محبت ایک چہرہ ہے، نقابوں میں جو کھلتا ہے. محبت ایک صحرا ہے جو ساون میں بھی تپتا ہے. محبت ایک شعلہ ہے دل میں جو دہکتا ہے. محبت ایک وعدہ ہے جسے رانجھا ہی نبھاتا ہے. محبت لفظ سادہ ہے مگر جینا سکھاتا ہے. محبت ایک دریا ہے صحراؤں میں جو بہتا ہے. محبت ایک سایہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. محبت ایک پاک جذبہ ہے. جوگی من کا کہتا ہے کسی کو ہر نماز کے بعد دعا میں مانگنا محبت ہے. میں نے اسے ہر نماز میں، ہر دعا میں مانگا. کسی کو سچے دل سے چاہنا، پھر اسے ہار جانا اور خاموش رہنا. میں نے اسے سچے دل سے شدت سے چاہا ہے اور چاہتا رہوں گا. یہ محبت مرتے دم تک کم نہیں ہوگی. میں نے کل رات اسے ہار دیا. اسے کسی اور کی دسترس میں دیکھ کر ان گنت بار ٹوٹا ہوں. سنا تھا جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، انہیں درد کے سوا کچھ نہیں ملتا. مجھے بھی درد ملا ہے عمر کا. میں اسے پا نہیں سکا تو ساری زندگی اس کے لیے دعا کروں گا. یہ ضروری تو نہیں جو نہ مل سکے اسے چھوڑ دیا جائے. تجھے پتا ہے جب میں چھوٹا تھا نا تو اکثر کھلونے توڑ دیتا تھا تو امی آ کر جوڑ دیتی تھیں. سنا ہے خدا کو ماں سے بھی زیادہ محبت الفت ہے اپنے ہر بندے سے. عثمان نے چہرہ اوپر کی طرف کر کے کہا. تو جوڑ دے مجھے آ کر یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. عثمان کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگا. زہیب جو کسی ٹرانس کی کیفیت میں سب سن رہا تھا تڑپ کر بولا بس کر دے عثمان، وہ اکیلی ہی نہیں اس دنیا میں. انشاءاللہ تجھے اس سے بھی بہت اچھی لڑکی مل جائے گی جو صرف تم سے پیار کرتی ہوگی. غلطی سے بھی یہ مت سوچنا کہ کوئی اور. میرے دل میں اب کوئی نہیں آئے گا. میں نے اپنی محبت اسی سے شروع، اسی پہ ختم کر دی ہے. اور جبکہ میں اب یہ بھی جانتا ہوں کہ پیار وہ بھی کرتی ہے مجھ سے. کیا؟ زہیب کو شدید جھٹکا لگا. محبت اسے بھی ہو گئی تھی پہلی نظر میں مجھ سے. میری آنکھوں میں بہتی اپنی محبت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پنپتی محبت دیکھ کر آیا ہوں میں کل. ورنہ اگر صرف میں اس سے محبت کرتا تو اتنا درد نہیں ہوتا. اب جب کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے تو یہ بات بہت تکلیف دے رہی ہے. دکھانے کے لیے وہ مسکرا ضرور رہی تھی مگر اس کی روح میں اترے درد کو میں نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا. اسی لیے نہ اسے مجبور کیا، نہ اظہار کیا. ایک مجبور انسان کو اور کیا مجبور کرنا. میرے لیے یہی کافی ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. ساری زندگی اس ایک حقیقت کے سہارے گزار لوں گا. یہ کہہ کر عثمان کمرے سے چلا گیا. زہیب ابھی بھی سکتے میں تھا. پھر بولا مان گیا تیری محبت کو، بلکہ تمہاری محبت کو، مگر میں تجھے اور اسے ہارنے نہیں دوں گا. منگنی ہے، کوئی نکاح نہیں. ہونے کو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. زہیب بھی کسی مضبوط ارادے کے ساتھ اٹھا.
زہیب مجھے کمرشل ایریا میں آفس کے لیے جگہ مل گئی ہے، اب میں جلدی سے جلدی کام شروع کر کے خود کو مصروف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اذیت کچھ کم ہو، عثمان نے اگلے دن زہیب کو بتایا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ زہیب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ عثمان نے بھی چور لہجے میں کہا۔ تم خود کو ایک موقع تو دو، بات تو کرو آئزہ اور اس کے گھر والوں سے۔ زہیب ماں باپ کے لیے بیٹی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، کل جو کچھ بھی ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے، اور تم کیا سوچتے ہو آئزہ کے گھر والے میرے جیسے انسان کے ساتھ اس کی شادی کریں گے؟ تم میں کیا کمی ہے؟ زہیب نے بھی سادہ سے لہجے میں پوچھ لیا۔ تم بھی پوچھ رہے ہو؟ عثمان نے جیسے زہیب کی طرف دیکھا گویا اسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ عثمان، اس بات کا یہاں کیا تعلق؟ وہ ماضی تھا۔ پر زہیب وہ ماضی اب بھی مجھ سے الگ نہیں ہوا ہے۔ آئزہ کے ماں باپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس کا رشتہ زوار کے ساتھ کیا ہوگا۔ عثمان، تم نا امیدی والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تھک چکا ہوں اور اب خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تھک چکا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، میری زندگی سراپا عذاب بن گئی ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ جس سے میں محبت کروں گا اس کا حاصل نہیں ہوگا، جس کے جدا ہونے کے خیال سے میری روح کانپ جاتی ہے وہ مجھ سے دور ہو چکی ہے۔ میں تمہیں اپنی تکلیف دکھا کر نمائش نہیں کر رہا، تو خدا کے واسطے مجھے مت کرید، میرے زخم ابھی تازہ ہیں، انہیں ناسور نہیں بناؤ کرید کر۔ نہ جانے کیوں دنیا کو زخم کرید کر خوشی ملتی ہے، میں کیوں دکھاؤں کسی کو کہ میں کس قدر ٹوٹا پھوٹا ہوں؟ کسی اور کا ہوتا دیکھ کر میرے اندر کا روم روم تک کانپ گیا ہے۔ جس وجود کے قریب میں کسی بھی نامحرم کا وجود برداشت نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی محرم بننے جا رہی ہے، مجھ پر حرام ہوتی جا رہی ہے۔ وہ شروع میں مجھ پر حرام ہے بغیر نکاح کے، مگر میں کیا کروں، میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ نہیں ہٹتا۔ یا اللہ دنیا میں ایک اور کمال کر دے، یا تو محبت آسان کر یا خودکشی حلال کر۔ کس قدر کمزور کر دیتی ہے انسان کو یہ محبت۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک انسان بھی اس ایک جذبے کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا زہیب مجھے میرے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، اسے اس طرح کسی اور کا ہوتا دیکھ کر یہ سب تو میرے لیے موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوشش تو کر کے دیکھ میرے دوست، اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ کم سے کم بعد میں یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ تو نے کوشش نہیں کی اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ زہیب نے عثمان کا کندھا تھپ تھپایا۔ تو ٹھیک کہتا ہے زہیب، مجھے ایک آخری کوشش تو کرنی ہی چاہیے، شاید اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہو میری محبت میں کتنی شدت ہے۔ عثمان نے بھی فیصلہ کر لیا آخری کوشش کا، مگر کسے پتا تھا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود قسمت آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ آئزہ نے ریسیور اٹھایا تو ایک مردانہ آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، آئزہ نے جواب دیا۔ میں زوار بات کر رہا ہوں۔ جی میں سن رہی ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کیوں؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، زوار نے کہا۔ ہم فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئزہ نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، اب جبکہ ہمیں زندگی ساتھ گزارنی ہے تو ہم ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری ایک ارینج میرج ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ٹھیک ہے، مگر کہاں ملے؟ زوار نے اسے ایک ایڈریس بتایا اور فون بند کر دیا۔ شام کو جب آئزہ مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو اسے پتا چلا کہ وہ ایک ہوٹل تھا۔ زوار نے مجھے ہوٹل میں ملنے کیوں بلایا؟ ہم کہیں اور بھی تو مل سکتے تھے۔ آئزہ نے ریسیپشن سے زوار کا روم نمبر معلوم کیا اور بلا جھجک روم میں چلی گئی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زوار اس کے ساتھ کرنے کیا والا تھا۔ آئزہ جب روم میں داخل ہوئی تو زوار بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آئزہ کو دیکھ کر اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور بڑے ہی مہذب انداز میں اس کو خوش آمدید کہا۔ کیا لیں گے آپ؟ کچھ نہیں، آپ کو جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے گھر بھی جلدی جانا ہے۔ آئزہ دیکھیے، جیسا کہ ہم دونوں جانتے ہیں یہ ایک ارینج میرج ہے جو میں اپنے امی ابو کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں آپ بہت پسند ہیں۔ البتہ میری پسند کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ لمبی لمبی چادر لینے والی شلوار قمیض پہننے والی آنٹی ٹائپ لڑکیاں نہیں پسند۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سب چھوڑنا ہوگا، یہ عبایا پہننا بھی۔ آئزہ دم سادھے اس کی باتیں سن رہی تھی، پھر بولی، آپ کو بیوی چاہیے یا پھر ایگزیبیشن میں رکھی ایک ایسی شے جسے خرید کر اور اس کی نمائش کر کے آپ دنیا والوں سے داد وصول کر سکیں؟ ایک بات سن لیجئے زوار صاحب، جس نمائش کی تلاش آپ کو ہے کم از کم میں وہ نہیں ہوں، اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہوں۔ جس بات کی اجازت میرا دین نہیں دیتا میں وہ چیز ہرگز نہیں کروں گی، اور میں آپ کی کسی بیجا باتوں کو ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے جسے دینا آپ جیسے مردوں کی بات نہیں۔ آپ جیسے مرد تو اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے برہنہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ مرد نہیں خبیث شیطان ہوتے ہیں جنہیں جسموں کی بھوک ہوتی ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں آئزہ، آپ بہت خوبصورت ہیں۔
ظاہری خوبصورتی پسند کرنے والے ہی اس کا بازار لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک محبت کی بات ہے، پہلے عورت کی عزت کرنا سیکھو، پھر محبت کی بات کرنا۔ آپ کا یہ دماغ خراب بھی کچھ اسی طرح کی لڑکیوں نے ہی کیا ہوگا، مگر میں ان میں سے نہیں۔ مرد اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے۔ تلاش مگر دونوں کو عزت کی ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے محبت ہے کیا؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر، ملے تو جنت۔ بس بہت ہو گیا، بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ کیا کہا میں مرد نہیں ہوں؟ بالکل آپ مرد نہیں ہیں، آپ تو سب غیرت مند مردوں پہ گالی ہیں، آئزہ نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔ میں دکھاتا ہوں پھر کون مرد ہے۔ زوار غصے میں آئزہ کی طرف بڑھا تو آئزہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ محبت تو عثمان کرتا ہے، آپ کیا کرو گے کسی سے؟ ایک نامرد ہو بس آپ۔ زوار احمد، آئزہ نے بے دھیانی میں اس کا نام لے لیا۔ کون عثمان؟ او اچھا آپ سمجھا، زوار کا دوست عثمان۔ تبھی اس رات اس نے وہ تماشا کیا تھا۔ یہاں مجھے اسلامی تعلیمات پہ درس دے رہی ہو اور خود کیا کر رہی ہو؟ ایک منٹ، وہ بھی تو لندن سے آیا تھا اور تم بھی تو لندن گئی تھی نا۔ اف کتنی بڑی ڈرامہ ہو تم آئزہ، پردے کے پیچھے کیا کیا گل کھلاتی ہو۔ زوار نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس پر گر گیا۔ آئزہ نے اپنے بچاؤ کی کوششیں کی۔ زوار دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر آئزہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ عثمان کو دیکھ کر زوار جھٹکے سے اٹھا۔ عثمان نے اشارے سے لوگوں کو اندر آنے سے روکا۔ اندر آ کر چہرہ نیچے کر کے کچھ تلاش کرنے لگا۔ آئزہ کا گرا ہوا دوپٹہ بغیر آئزہ کی طرف دیکھے اس کی طرف بڑھا دیا۔ آئزہ نے برق رفتاری سے اسے اپنے گرد لپیٹا۔ عثمان غصے میں زوار کی طرف بڑھا۔ آئزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے اپنا ہی دامن گندا ہوگا۔ پھر خود زوار کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی طرف تھوک کر بولی، تم جیسے مردوں کے لیے اپنی ماں بہنوں کی عزت ہی عزت ہوتی ہے، دوسری عورتیں تم لوگوں کے لیے صرف گوشت کا ڈھیر ہوتی ہیں، اور تم لوگ ان کتوں جیسے ہو، جنگی ہوس زدہ، جن کی ہوس زدہ نظریں مسلسل گوشت پر ہوتی ہیں۔ عثمان اس بار خود کو روک نہیں پایا، اس نے زوار کو مارنا شروع کر دیا۔ عثمان آپ کو میری قسم پلیز۔ عثمان نے آئزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر آئزہ نے پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ میں اپنے کچھ کلائنٹ سے ملنے آیا تھا، اسی فلور پہ جہاں آپ تھیں۔ میں جا ہی رہا تھا تو آپ کو دیکھا، میں رک گیا۔ پھر آپ کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ جانتی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس انسان کا قتل کر دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے آپ کو ہاتھ لگانے کی؟ کیوں روکا آپ نے مجھے اس شخص کو جان سے مار دینا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سب؟ کیا رشتہ ہے آپ کے اور میرے بیچ؟ میں لگتی کیا ہوں آپ کی؟ کیا آپ نہیں جانتی آپ میرے لیے کیا ہو؟ آئزہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتی؟ کبھی کبھار اظہار کر دینے سے جذبوں کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، آئزہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ اصل محبت تب ہے جب محبوب محرم بن جائے۔ کئی بار اظہار کر دینے سے جذبوں کی پاکیزگی گھٹنے کی بجائے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نہیں جانتی مجھ پر کیا گزری ہے، آپ کو اس حال میں دیکھ کر کتنی موت مرا ہوں میں نہیں جانتا مجھے کیسے آپ سے اس قدر محبت ہو گئی ہے، پر آپ کے بغیر جینا اب سب سے مشکل کام ہے۔ جب سے آپ کو لندن میں پہلی بار دیکھا مجھے لگا ہی نہیں کہ آپ مجھ سے الگ ہو، پھر پاکستان آ کر آپ کو ڈھونڈا۔ اس پورے عرصے میں میری محبت بڑھتی گئی ہے۔ میں نے آپ کے چہرے سے یا حسن سے نہیں، آپ سے محبت کی ہے۔ میں نے آپ کے نام سے محبت کی ہے، میں نے آپ کے احساس سے محبت کی ہے۔ آپ میرے پاس نہیں تھی مگر میں نے آپ کی یاد سے محبت کی ہے۔ آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا نہ، میں نے ان لمحات سے محبت کی ہے۔ آپ سے ملنا ایک خواب لگتا تھا مگر میں نے آپ کے انتظار سے محبت کی ہے۔ آئزہ ہم لوگ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ آئزہ آنکھیں نیچے کرے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ عثمان کے الفاظ سن کر اسے بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نیچے پڑے کارڈ کو۔ گاڑی روکے؟ عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے گاڑی ہی روکی۔ آئزہ اتر گئی، عثمان بھی اتر گیا۔ آئزہ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کے کہنے کا جو بھی مطلب تھا، ابھی آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ میری آنکھوں میں جو اپنے لیے دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر آئزہ آگے بڑھ گئی، پلٹ کر پھر بولی، عزتوں کی لاشوں پر سیج نہیں سجایا کرتے، اپنی خوشی کے لیے اپنوں کو رلایا نہیں کرتے، ہمارا ملنا بھی نصیب، بچھڑنا بھی نصیب، دعا سے نہ ملے جو پیار اسے بھگایا نہیں کرتے۔
اس بدذات کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ آخر کیسے ہمت ہوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ اتنی بڑی غلطی ہم سے کیسے ہو گئی انیلا بیگم؟ سکندر صاحب شدید غصے میں تھے۔ جب سے عائزہ نے انہیں زوار کی حرکت کے بارے میں بتایا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت ان کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا قتل کر دیتے۔ سکندر صاحب آپ سنبھالے خود کو، ہم نے تو اپنی طرف سے اپنی بچی کا اچھا ہی سوچا تھا، مگر اس نے اپنے اوپر جو شرافت کا خول پہنا ہوا تھا اسے ہم نہیں دیکھ پائے۔ ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا مکروہ چہرہ ابھی دکھ گیا، اگر بعد میں پتہ چلتا تو ہم رونے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ عائزہ کافی دیر سے کھڑی اپنے امی ابو کی باتیں سن رہی تھی، بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پہ گرنے والے انداز میں وہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا، پھر خود ہم کلام ہوئی۔ میرے مالک، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا، جو حقیقت آج مجھ پر آشکار ہوئی ہے، پھر کیوں میرے دل میں بے چینی ہے؟ کچھ برا ہونے والا ہے ایسا لگ رہا ہے۔ مجھے اب اس کی محبت کے لیے رونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شخص، اس کا وجود، وہ خود اپنے دل میں میری اور صرف میری محبت کے لیے صرف ہے۔ میں اس پر حلال ہوں اور وہ مجھ پر حلال ہے۔ مجھے تو بہت خوش ہونا چاہیے، مگر مجھے تو خوشی کی ذرا سی رمق بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ارے اکیلے اکیلے کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ہنا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ تم کب آئی؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ نیچے انکل آنٹی نے مجھے اس خبیث انسان کی رذیل حرکت کے بارے میں بتایا۔ کس قدر بے غیرت شخص ہے۔ ہنا نے افسوس کا اظہار کیا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، ویسے بھی تم اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ہنا نہ جانے کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عائزہ نے عثمان سے ہوئی ساری بات ہنا کو بتا دی، مگر جس بات کی وجہ سے وہ پریشان تھی وہ نہیں بتائی اب تک۔ ارے تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں خوش ہوں یا نہیں، اور شادی اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنا، تم کیا بول رہی ہو عائزہ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آج جو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھا ہے نا، میں اس کی تاب زندگی بھر نہیں لا سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف اور صرف اپنے لیے سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ گہری محبت دیکھی ہے۔ اس کی تو نظریں بھی میری طرف ٹھیک سے نہیں اٹھ رہی تھیں۔ میرے جسم کو ڈھانپتے وقت اس نے لمحہ بھر کے لیے میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت پاکیزہ شفاف محبت کرتا ہے۔ وہ بالکل ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا تھا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اسے کس قدر اذیت پہنچی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ ہنا، وہ اس چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا جس کو دیکھنے کا حق اللہ نے مردوں میں میرے باپ اور بھائی کے بعد صرف اسے دیا ہے۔ وہ اس وجود کو نہیں دیکھ رہا تھا جو پورے کا پورا صرف اس کا ہے۔ میری ساری محبت اس کی ہے، میں اس کی ہوں۔ وہ شخص میرا محرم ہے، میں اس کی محرم ہوں۔ ہنا، وہ شخص میرا شوہر ہے جس کی میں پچھلے 12 سال سے منقوہ ہوں۔ وہ عثمان ہے، عثمان، پر پھر بھی مجھے ہمارا ملنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عائزہ، مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تم کیا بولے جا رہی ہو۔ مجھے پتا ہے کہ وہ عثمان ہے، مگر اس کا اس شخص سے کیا واسطہ؟ ایک منٹ، کہیں یہ وہی عثمان تو نہیں؟ ہاں ہنا، وہی عثمان، میرا شوہر، تایا ابو کا بیٹا عثمان، عثمان عبداللہ۔ عائزہ نے خوشی اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عثمان عبداللہ نام کے اور لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں، مگر جب میری نظر گاڑی میں بیٹھی اس کے ID کارڈ پہ پڑی تو میں نے بھی یہی سوچ کر خود کو تسلی دی کہ عثمان عبداللہ نام کے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، مگر میرا یہ گمان بھی ٹوٹ گیا لمحے بھر میں جب میں نے پورا نام پڑھا۔ ہنا، عثمان عبداللہ نام کے اور لوگ بھی ہوں گے۔ عثمان، عبداللہ، امتیاز، یہ تینوں نام میری زندگی میں کوئی اتفاق نہیں۔ ہنا، عبداللہ، امتیاز بھی اور لوگوں کے نام ہوں گے، مگر میری زندگی میں اس قدر اتفاق نہیں ہو سکتے۔ بابا نہیں چاہتے یہ رشتہ قائم رہے، انہوں نے خلا کے پیپرز تک بھجوا دیے ہیں۔ میں نہیں جانتی 12 سال پہلے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی، مگر میری قسمت دیکھو، مجھے محبت بھی اس سے ہوئی جس سے اب تک نفرت کا دعویٰ کرتی تھی۔ 13 سال کی اس لڑکی کے دل پہ عثمان کی باتوں کے زخم اب بھی ہیں، مگر محبت ہر احساس پہ بھاری پڑ گئی۔ یہ محبت بھی شاید ہمارے مابین جو رشتہ ہے اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے، پہلی نظر کی محبت۔ ہم دونوں بھلے ایک دوسرے کو پہچان نہ پائیں، مگر وہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ شاید اسی کو کہتے ہیں نکاح محبت۔